السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7 اپنے مسائل ہم خود حل کریں گے۔ اب ذرا آپ بتائیے تو بھلا یہ جو ذیل کی تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں کون کون سے مسائل نظر آ رہے ہیں؟ یہ بچے کیا بولنا چاہ رہے ہیں ہم سے؟ ہمارے علاقے میں پانی ہفتے میں 3 مرتبہ آتا ہے۔ کچرے کا انبار لگ گیا ہے، ناک بند کر کے اسکول کو آنا پڑتا ہے۔ سائیکل پر اسکول آنے کو دل بہت للچاتا ہے، لیکن سائیکل کے لیے علیحدہ راستہ کہاں ہے؟ میرے ابا کو بار بار تعلقے کے گاؤں میں جانا پڑتا ہے، کہتے ہیں وہاں زمین کے بارے میں جھگڑا چل رہا ہے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ یہ جو چاروں بچے ہیں انہوں نے اپنے اپنے مسئلے کے بارے میں ہم سے بات کی، یعنی کہیں پانی کا مسئلہ ہے تو کہیں کچرے کا مسئلہ ہے، کہیں راستے کا ٹریفک کا مسئلہ ہے تو کہیں خاندانی گھریلو جھگڑے ہیں۔ ان تمام مسائل کو ہم عوامی مسائل کہہ سکتے ہیں، یعنی اپنے گاؤں یا شہر میں لوگوں کو جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں یا جن مسائل کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑتا ہے انہیں ہم عوامی مسائل کہہ سکتے ہیں۔ اور ان مسائل کو شناخت کرنا بھی ایک اہم پہلو ہے بچوں، یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز مسئلہ ہے یا مسئلہ بن سکتی ہے۔ یعنی اگر کچرے کا انبار لگا ہوا ہے لیکن ہم اسے مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں تو وہ آگے چل کر شدید صورت اختیار کر سکتا ہے، بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور وہ اپنے سارے گاؤں کو چپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اسی لیے ماحول کے جو مسائل ہیں ان کی شناخت کرنا بھی ایک اہم پہلو ہے۔ اب اس کو حل کرنے کی جانب اگر ہم توجہ دیں تو بچوں یہ بات یاد رہے کہ تنہا انسان عوامی مسائل کو حل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ سبھی کی کوششوں اور سبھی کے شامل ہونے سے حل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تنازع یعنی جھگڑے کا ہم کیا حل نکال سکتے ہیں؟ اپنے گاؤں یا شہر میں الگ الگ وجوہات سے اٹھنے والے تنازع بھی مسئلے ہو سکتے ہیں، اور یہ مسلسل جو جھگڑے ہوتے ہیں اس سے گاؤں کا ماحول یا شہر کا ماحول بگڑتا ہے، یکجہتی قائم نہیں رہ سکتی، آپس کے بھائی چارے میں رکاوٹ ہوتی ہے، گاؤں کی ترقی میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ شدید نہ ہو تو ہم آپس میں بات چیت سے اسے حل کر سکتے ہیں، لیکن اگر تب بھی یہ تنازعات ختم نہ ہو تو اس کے حل کے لیے ادارے قائم ہیں، جیسے عدالت، تو ہمیں عدالت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اب مسائل کے حل کی جانب اگر ہم توجہ دیتے ہیں تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ مسائل کے حل کی ان کوششوں کے لیے ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں وہ کون کون سی ہیں یا ان کوششوں سے آپ واقف ہیں؟ مثال کے طور پر ہیورے بازار، ضلع احمد نگر میں چھوٹے سے گاؤں میں ہیورے بازار میں پانی کی قلت کا شدید مسئلہ تھا۔ اس گاؤں کے لوگوں کی مدد اور آپسی تعاون سے اس مسئلے کو حل کیا گیا۔ جانوروں کی غذا کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ آج ہیورے بازار میں ہر طرف ہریالی بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سبق کا بقیہ حصہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آج کا آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ اپنے اطراف میں، اپنے گھر کے آس پاس میں آپ کو کوئی عوامی مسائل نظر آتے ہیں تو ایسے مسائل کی ایک فہرست تیار کیجئے اور اسے اپنے بیاض میں تحریر کر کے اس کی فوٹو نکال کر گروپ پر سینڈ کیجئے۔ تو بچوں، ہم پھر ملتے ہیں سبق کے اگلے حصے کے ساتھ۔ خدا حافظ۔